طارق نے اپنی زندگی میں ہمیشہ محنت کی تھی۔ اس کی یادوں میں آج بھی اپنے گاؤں کے کھیتوں کی سوندھی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ہل کی لکڑی ہوتی۔ اس نے برسوں اپنے باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا، گرمیوں کی تپتی دھوپ میں پسینہ بہایا اور سردیوں کی ٹھٹرتی راتوں میں اپنی فصلوں کی حفاظت کی۔ یہ ایک سادہ مگر پرسکون زندگی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے کھیتوں میں اپنی فصلیں اگاتا تھا اور زندگی کے انمول سبق سیکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ صبر اور محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے خواب فصلوں کی حد تک محدود نہیں تھے۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، کچھ ایسا جس سے اس کے خاندان کی زندگی مزید بہتر ہو۔ اسی خواہش نے اسے شہر کا رخ کرنے پر مجبور کیا۔ برسوں کی مشقت اور بچت کے بعد اس نے شہر کی ایک گلی میں الیکٹرانکس کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ شروع میں یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن اس کی سخت محنت رنگ لائی اور دکان چل پڑی۔ زندگی ایک معمول پر آ گئی تھی۔ اس کی بیوی آمنہ گھر سنبھالتی تھی، جو اس کی ہمت اور طاقت تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی عائشہ جو کتابوں کی دنیا میں کھوئی رہتی تھی، شرارتی اور ہنسمکھ بیٹا زین اور سب سے چھوٹی فاطمہ جو گھر کی رونق تھی۔ ان کی زندگی میں سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ شام کو سب ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، ہنسی مذاق کرتے اور آمنہ کے ہاتھ کا بنا لذیذ کھانا کھاتے۔ اس کھانے کی خوشبو ان کے چھوٹے سے گھر کو ایک مکمل جنت بنا دیتی تھی۔ اس زندگی میں سکون تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو اسے کھیتوں کی محنت میں ملتا تھا اور پھر دکان کے کام میں ملا۔ ہر دن ایک جیسا تھا، لیکن اس میں ایک بھروسہ تھا۔ انہیں ایک دوسرے پر، اپنی محنت پر اور اپنی محبت پر بھروسہ تھا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ سب ساتھ ہیں تو کوئی بھی مشکل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ایک شام جب طارق دکان سے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چمکیلا نیا کیمرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو آمنہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، آمنہ، ہم سب ایک دوسرے کو اتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمارے کھانے کی خوشبو اتنی اچھی ہے، ہمارا گھر اتنا پیارا ہے، لوگ بھی یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک فیملی ولاگ شروع کریں گے۔ آمنہ نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن طارق کی آنکھوں میں اسے وہی جنون نظر آیا جو اس نے کسان کے بیٹے سے ایک کامیاب دکاندار بنتے وقت دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ جنون اسے کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ اس نئے آئیڈیا پر بہت پرجوش تھے۔ پہلی ولاگ کی شوٹنگ کا دن آیا۔ اس کی بیوی آمنہ اپنی روایتی دیہاتی انداز کی مٹی کے چولہے پر کھانا بناتی تھی اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ ان کی پہلی ویڈیو آمنہ کا خفیہ مسالہ دار چائے کا نسخہ وائرل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سبسکرائبرز کی تعداد آسمان کو چھونے لگی۔ لوگ آمنہ کے سادہ لیکن لذیذ کھانوں اور ان کے خاندان کی پیاری سی زندگی کو بہت پسند کرنے لگے۔ کامنٹ سیکشن تعریفوں سے بھرا رہتا تھا۔ طارق نے اپنی دکان بیچ دی اور اپنا سارا وقت ولاگنگ پر لگا دیا۔ وہ سمجھا کہ اس نے ایک ایسا خزانہ دریافت کر لیا ہے جو اسے مالی طور پر اور خوشی کے لحاظ سے بہت امیر بنا دے گا۔ شروع میں یہ سب بہت مزے کا تھا۔ ہر دن ایک نیا ایڈونچر لگتا تھا۔ فیملی ڈنر اب ایک شوٹنگ سیٹ بن چکا تھا۔ آمنہ کے ہاتھوں سے بنے کھانے کو اب صرف کھانا نہیں تھا، بلکہ اسے کیمرے کے لیے پرکشش بنانا تھا۔ طارق ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کرتا۔ بچوں کو بھی وہ ہر وقت کہتا رہتا، زین ہنسو، فاطمہ اپنا کھانا مزے سے کھاؤ، عائشہ اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ گھر کی ہر چیز، ہر ایک لمحہ اب لوگوں کی ملکیت بن چکا تھا۔ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا اور اسے پبلک کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ جو خوشی شروع میں تھی وہ اب دباؤ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ طارق کو ہر روز ایک نیا کنٹینٹ بنانا پڑتا تھا۔ اگر وہ کچھ دن ویڈیو اپلوڈ نہ کرتا تو اس کے فالوورز میں تشویش پیدا ہو جاتی۔ کامنٹس میں تعریفوں کے ساتھ ساتھ تنقید بھی آنے لگی۔ کچھ لوگوں نے عائشہ کی خاموشی پر تنقید کی اور کہا کہ وہ ولاگ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ زین کے شرارتی پن کو کچھ لوگوں نے بدتمیزی سمجھا اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آمنہ کے سادہ کھانوں کو بہت عام کہہ کر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ یہ سب ان کے خاندان کے اندرونی تعلقات پر اثر انداز ہو رہا تھا۔
जैन कैमरे से तवज्जो हासिल करने के लिए जानबूझ के चीजें तोड़ना और उलट पलट करना शुरू कर देता। आयशा मजीद खामोश हो गई और जब भी तारिक कैमरा निकालता उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आते। फातिमा भी अब ज्यादा बातें नहीं करती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी हर बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो अपनी फितरी मासूमियत खोने लगी थी। घर में सुकून नहीं रहा था, हर वक्त एक तनाव और परेशानी की कैफियत रहती थी। तारिक को भी यह एहसास होने लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। वो अक्सर खुद से पूछता, क्या मैं ये सब सही कर रहा हूँ? उसे अपना पुराना काम याद आने लगा, वो दुकान जिसमें वो सुकून से बैठकर ग्राहकों से बात करता था, वो पुरानी जिंदगी जहां वो जब चाहे चाय पीता, जब चाहे बच्चों के साथ खेलता, जब चाहे आमिना से बात करता। लेकिन अब उसे कैमरे की तरफ से पाबंदी थी। अब वो सिर्फ वही करता जो लोग देखना चाहते थे। एक रात जब तारिक एक वीडियो एडिट कर रहा था, आयशा उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी बेबसी को जाहिर कर रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बू, मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम सब इकट्ठे खाना खाते थे, अपने दिन की मसरूफियात आपस में शेयर करते थे और हंसते खेलते थे। अब ये सब नहीं है। इसके अल्फाज सीधे तारिक के दिल पर लगे। उसने कैमरे की तरफ देखा, फिर अपनी बीवी और बच्चों की तरफ। उनके चेहरों पर वो थकन और परेशानी साफ नजर आ रही थी जो वीलॉगिंग की वजह से थी। उसने उसी वक्त महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने सुकून और पुरसुकून जिंदगी को छोड़कर वीलॉगिंग की गैर मुस्तकिम दुनिया में कदम रखा था। अगली सुबह उसने कैमरा संभाला और खानदान को एक साथ बिठाया। उसने कहा, बच्चों, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ये सब किया। मैंने अपनी दुकान छोड़ी, अपना सुकून और अपनी खुशी छोड़ी। मुझे महसूस हुआ कि ये वीलॉगिंग एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे खानदान के लिए बहुत नुकसानदेह भी है। आमना ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो तारिक को उसकी किसान की हैसियत से हासिल थी। तारिक ने कहा, हम दोबारा अपनी उसी घर को पुरसुकून बनाएंगे और हम दोबारा से इसी तरह सुकून की जिंदगी जिएंगे। उसकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, बल्कि अपने खानदान के लिए एक पुख्ता इरादा था। वो समझ गया था कि जिंदगी की हकीकी खुशी सोशल मीडिया की तवज्जो में नहीं, बल्कि अपने प्यारों के दरमियान होती है। उस दिन के बाद से उनके घर में फिर से पुरसुकून जिंदगी का आगाज हुआ। कैमरा अब एक कोने में पड़ा हुआ था और उनका डिनर टेबल एक बार फिर से सिर्फ फैमिली के लिए था।